خبیث روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی، یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتا نا ناک کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چادر کو ناک پر رکھ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے۔ کبھی آپ کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرے تو کیسی سڑاند اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے، تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے، اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں، نو ویلکم، اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اسے آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں نا، تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی اتنا مشکل ہے ان کا جنت میں جانا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ کبھی آپ نے کسی مریض کا کراہنا سنا؟ کسی انتہائی تکلیف دہ حالت میں مبتلا شخص کی آہو پکار، چیخنا چلانا، تو ان چیخوں کو سن کر انسان کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ سوچئے کہ وہ تو صرف ایک بیمار شخص کی چیخ ہو سکتی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ اب اس کے لیے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں، اب اس کا یہ حال بدلنے والا نہیں۔ بیمار تو بیمار ہونے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، درد اور تکلیف کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن کافر کی اب یہ کیفیت کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی کا ملنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس متشکل ہو کر، یعنی شکل بنا کر، ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کریہ، اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں اور اس سے بہت بری بو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے، یعنی اب تیرے لیے غم ہی غم ہے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی کبیح چہرہ ہے جو شر لایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں،
برے کام ہوں. اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا. اللہ کی اطاعت سے بہت پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا. یعنی غلط کام تیزی سے کرتے تھے اور اچھے کام کرنے میں سستی کرتے تھے. اللہ تجھے برا ہی بدلہ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جب آخرت کے بارے میں اور قبر کے بارے میں خطبہ دیا تو صحابہ اتنا روئے کہ اپنے چہروں پہ چادریں ڈال لی اور روتے رہے. ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں فرق کیوں ہے؟ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے اور وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے اور دنیا کے کام کرتے تھے. تو ان کی دنیا کیسی تھی، ان کی شادیاں کیسی تھی، ان کے مرنے کیسے تھے. آج ہمارے یہ سب کچھ فرق کیوں ہے؟ ہم شادی ہو یا مرگ ہو ہر چیز میں ایک نمائش کا پہلو ہے، ہر چیز میں دکھاوا ہے، ہر چیز کو صرف ظاہریت میں خوبصورت بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. حقیقت میں آخرت کو سامنے رکھ کے کاموں کو، یہ چیزوں کو صحیح طور پر انجام نہیں دیتے. تو اس میں واقعی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. بیلنسڈ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ کرام کی تھی، تو اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی انسان کو ساتھی ملے گا قبر میں. یعنی ہم اپنے اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. دنیا میں بھی نحوست کا باعث بنتے ہیں اور قبر میں تو ساتھ اسی شکل میں ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں. ہر ایک کی قبر وہی ہے جہاں وہ ہے، جہاں بھی وہ موت کے بعد ہے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے یا کسی ہوا میں اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں، یا ہمیں کچھ اور نظر آتی ہیں، یا قبر سے مراد ہم صرف وہ ایک گڑھا ہی لیتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن مرنے کے بعد انسان کا وہ برزخ کا دور شروع ہو جاتا ہے، اس کی لاش جہاں بھی ہو. قبر کی زندگی، قبر آخرت کی پہلی منزل. سیدنا عثمان کے آزاد کردہ غلام ہانی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر اس سے نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے بھی سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزیں دکھائی گئی تھی نا، معراج کی رات میں بھی دکھائی گئی اور ویسے بھی خواب میں بھی آپ کو دکھائی جاتی تھی. تو آپ کو جتنے بھی علم الغیب سے متعلق چیزیں دکھائی گئی ان میں قبر کا منظر سب سے ہولناک. صحابہ کا قبر سے خوف کھانا اور رونا. عثمان کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہ پہلا ٹیسٹ پاس کرنا انتہائی مشکل ہے. قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت. ابو شماسہ مہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے. انہوں نے کہا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو. جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا. اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں. یعنی انہیں اس خیال سے اتنی وحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں، جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا، تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ وصیت کر رہے تھے کہ تم ایٹ لیسٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے. یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فعل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو کمزور عورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے، کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے
وہ لوگوں کے پریشرز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے، لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں. تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو سہنے کی عادت بھی ڈالے، اس کو ریزسٹ بھی کرے، اور جو صحیح کام ہے اسی کو کریں، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی، جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا، یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اس وقت تو آپ سب اچھا کریں، اور جس وقت یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دوڑ پھر سامنے آ جائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے. تو نہیں، اس وقت بھی کیا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کے جواب دینا ہے، اس لیے حق بات پر قائم رہنا ہے. تو جو شخص دنیا میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھینچا جانا. سیدہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یا ایک نوجوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ. انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. پھر فرمایا، یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے. یعنی اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے، تو قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے، بخشش کی دعا ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے میت کو. اور اپنے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے. اب تو زندہ ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. قبر میں عقل کا لوٹایا جانا. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل آج کی طرح. یعنی آج جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو تو اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہوگے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، اس کو تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے، اس سے کچھ پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتا، یا بعض اوقات انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سٹھیا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. لیکن قبر میں پہنچ کر اس کو پھر بالکل درست حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا حساب کتاب دے سکے. قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتوں کا آنا. سیاہ رنگ اور نیلی آنکھیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. منکر جس کا انکار کیا جائے، یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا، یعنی ڈرے گا. فرشتوں کا گرز لے کر آنا. سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یقیناً یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. یہ امت کون سی امت؟ امت مسلمہ اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، پھر میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں. یعنی یہ سوال جواب آسان نہیں ہے، معاملہ نرمی کا نہیں سختی کا ہوگا. کبھی آپ نے وائوا دیا، آپ کو سب کچھ بھی آتا ہو، آپ پوری تیاری سے گئے ہو، پڑھ کر گئے ہو، لیکن جو وائوا لینے والا ہے اس کو فیس کرنا کیسا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے چہروں پر اسمائل نہیں ہوتی، ایک سنجیدگی ہوتی ہے. تو مومن کے لیے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، ایک امتحان کا وقت ہے.
قبر کے سوال و جواب. سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھو. سو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج ڈھل رہا ہو، شام ہو رہی ہو. وہ کہتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں. کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں اس کو نماز کی فکر ہوتی تھی، تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو. یعنی اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے بلکہ کہتے ہیں ہماری بات کا جواب دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں. یعنی جو سوال تم سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دو، نماز بعد میں. تو یہ سین ہے قبر کے سوالوں کے وقت قبر کا، یعنی اندر کا منظر. قبر مومن کی آخری آزمائش. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے. یعنی ڈانٹ کے سوال کیے جائیں گے لیکن یہ آخری امتحان ہے. یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی وہ اس گھبراہٹ کے وقت جم جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جمے رہے. یہ معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کو تھام کے نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو. کیسے جڑے رہیں گے؟ علم کے حلقے، علم کی مجلسیں اور ایسے لوگوں سے دوستی جو واقعی جینوئنلی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تعلق اور ایفرٹ کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچنا، ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دیر میں سارا زنگ اتر جائے گا. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ، علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے چھوڑ دیے، تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھ جائے گا جس کو اتارنا اکیلے بڑا ہی مشکل ہوگا. دنیا کے فتنوں کا مقابلہ کرنا اکیلے میں بہت مشکل ہے. اس کے لیے اگر سب کے ساتھ مل کر انسان مقابلہ کرے تو آسان ہوتا ہے. تو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ پہچان کرا دی گئی. کیا؟ جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، یعنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہاں اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں. اور اگر یعنی ترید زینت الحیات الدنیا، کیا انہیں چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت جو ہے وہ تم چاہتے ہو؟ کیونکہ انسان دین والوں سے کیوں ملنا چھوڑتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا والوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. ہر وقت کپڑے، زیور، کھانے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں، ایک غفلت کی زندگی. پھر اس کا دل ایمان والوں میں، دین والوں میں نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، مت اطاعت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. تو جو غافل لوگ ہیں ان کی مجلس زیادہ دیر تک نہیں، کیونکہ واسطہ تو آپ کو پڑے گا ہی. تو اس کا حل یہ ہے کہ انہیں بھی دین کی طرف بلا لیں. یعنی بعض جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں آپ اکیلے ہوں گے، کوئی بھی آپ کو اپنے سوا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. تو ایک تو اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں، کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں، علم کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھیں. کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ایسے ہے جیسے کسی عالم کی صحبت. بعض اوقات ہم یہ روتے رہتے ہیں نا ہم کدھر جائیں. اگر آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو کس کی صحبت میں ہیں؟ آپ بخاری. السلام علیکم. نماز والی حدیث پڑھ کے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. میں نے کچھ دن پہلے ایک لیکچر سنا تھا تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کسی لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بھائی جب ان کو دفن کر رہے تھے تو ان کی کچھ پیسے گر گئے. تو اس کی تھوڑی دیر بعد جب وہ دفن کر چکی تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے اس کو کھود کے دیکھا، مطلب کہ ابھی میں نے دفن کیا تو میں پیسے نکال لیتا ہوں. تو جب انہوں نے کھودا تو اس کی جو قبر تھی وہ آگ سے بھری ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر وہیں سے دوڑ کے گھر گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر اس طرح سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے تو اس میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ نماز لیٹ کر کے پڑھتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ اگر جو نماز پڑھ کے کوتاہی کی وجہ سے ان کی یہ حالت، تو جو نماز پڑھتی نہیں.
دیر سے نماز پڑھنا کس کی علامت ہے؟ سستی سے، دیر کر کے. بعضوں کا جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم نکل جاتے ہیں، اچھا ذرا ریلیکس کر لیں، کچھ باتیں کر لیں، ادھر ادھر ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے، پھر گھر جا کے پڑھ لیں گے. تو وقت پہ پڑھنے والے اور جلدی پڑھنے والے اور تاخیر کر کے پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا؟ یہ بتائیے مجھے. جو مرضی کارنامے کر جائیں دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو ناکام ہی ناکام ہے. اللہ کسی کارنامے کو نہیں دیکھنے والا. دیکھیں کرسچنس کے اندر کیا نظریہ ہے کہ آپ جو جی چاہے کر لیں. 2000 سال پہلے مسیح علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیا ہے. تو کس بات کا ڈر اور کس غلط کام کے کرنے کا کوئی انسان کے اوپر ملال ہو. تو اسی طرح ہمارے بھی عقائد میں جب بگاڑ آیا اور خالص توحید اور قرآن و سنت کو سورس بنانے کی بجائے اپنی خواہشات کو سورس بنا لیا اپنے علم کا، ذالک مبلغہم من العلم، تو نتیجہ یہی نکلا جو ہم دیکھتے ہیں. بہت سی بے عملی کی وجہ ہی یہ ہے، عقیدے کا بگاڑ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال، فرشتوں کے مومن سے سوالات، ربوبیت سے متعلق سوال. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا. عبودیت سے متعلق سوال. سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ پس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. بس ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے کہ کچھ بھی کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اپنی نمازوں کی حفاظت، یہ نہیں کہ اپنے خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بی بی کہلوانے کے لیے یا نیک پاک کوئی بننے کے لیے یا لوگوں کے اوپر کوئی امپریشن ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں. نہیں، اگر یہ خیال آئے بھی تو اسے جھٹک دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے. عقیدے سے متعلق سوال. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات. فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا. سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، پس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا کس کی عبادت کرتا تھا. تو یہ لا ادری کی کیفیت جو ہے نا کہ مجھے نہیں پتا، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے. غیر مومن کا جواب. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس افسوس، میں نہیں جانتا. آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو رب کا نہیں پتا اور انہوں نے بھی مرنا ہے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں امن چین سے. ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا. کیا خیال ہے؟ ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے اور آگے، تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی. اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے، پڑھ لکھ کر گنوانا نہیں، ضائع نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی کنبے کی، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے. فرشتوں کا جواب. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، لا دریتا ولا تلیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے.
دین کے بارے میں سوال، فرشتوں کا سوال اور مومن کا جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے، پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا۔ سوچئے کیا آج ہماری آئیڈینٹی بھی اسلام ہے یا فرقہ واریت ہے یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے سے؟ اگر کبھی بھی کسی وقت کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ میں مسلمان ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بدحواس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ تیاری کی نہ کچھ پڑھا نہ لکھا۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری لا ادری۔ یہ غفلت کا انجام ہے، یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے۔ تو اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھتے چلے جائیں، علم یقینی حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال، مومن سے سوالات۔ سیدہ اسماء سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو، یعنی جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے وہ سب مجھے بتایا گیا، دکھایا گیا، مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب، یعنی سخت قسم کا امتحان ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے، اسماء اس حدیث کی راویہ ہیں، ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا۔ امانت اور دیانت کو آپ دیکھیے، ایک ایک لفظ کو روایت کرتے ہوئے بھی اگر شک پڑ گیا تو اس شک کو بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم پر ذمہ داری نہ آئے، کیونکہ اس کا بھی آگے پھر اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، جو بھی لفظ بولا جائے اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے، تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 بار یہ کہے گا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے اسے قبول کر لیا اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں، پھر اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نور نہیں، فرشتے نہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کو نبی مانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو وہ کیا ان کے نام لے کر جواب دیں گے کہ غلام احمد قادیانی ہمارا نبی تھا، یا اور جس کو جس نے نبی مانا۔ تو اس معاملے میں بھی عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے، جو جس کو مانتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اسی کا ذکر وہاں کرے گا۔ مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ ایک اور روایت میں ہے بس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے۔ فرشتوں کا مومن کو جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہنے والے ہو، کیونکہ
اس کا لائف سٹائل اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی، تو اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا. تو یہ کنٹینیویشن ہے، جو ہمارا عقیدہ اب ہے وہی مرنے کے وقت ہوگا انشاءاللہ، اور پھر وہی قیامت کے دن بھی ہوگا. تو اس لیے عقیدے کی درستگی اور اصلاح کی بے حد ضرورت ہے. ایک اور روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے. پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بس یہ آخری سوال ہوتا ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے دین کو سمجھنا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں، بس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ. وہ خوف زدہ ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے، بس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا؟ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ بس وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پا سکتا، یعنی اس کو کوئی کلو نہیں ہوتا کس کی بات ہو رہی ہے. سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اپنا کوئی علم نہیں تھا، بس سنی سنائی بات تھی، میں نے بھی وہی دہرا دی. تو ایک ہوتا ہے بس جو ماں باپ سے سنا، جو لوگوں سے سنا، اس کو سن کر وہ ماننا، اور ایک یہ ہے کہ خود جاننا اور پھر ماننا. ان دونوں میں فرق ہے. جواب نہ آنے پر افسوس کا اظہار کرنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم. فرشتوں کا غیر مومن کو جواب. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے، یعنی اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا. پھر فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی، اور نہ تو نے ہدایت پائی. بس اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اسی پر زندگی گزاری، اسی پر تو فوت ہوا، انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا غیر مومن کے جواب کی تکذیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے. یعنی قبر کا رہنا بھی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے.